درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معظم الجود والکرم و آلہ الکرام و ابن الکریم و امتہ الکریم وسلم۔ 22واں پارہ ہے، ارشاد الہی ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گمراہی بہکا۔ اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گمراہی بہکا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زید بن حارثہ جو سرکار کے غلام تھے، سرکار نے آزاد فرما دیا تھا، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی پھوپھی کی صاحبزادی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ یعنی حضرت زید بن حارثہ کے لیے پیغام بھیجا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ان سے نکاح کر لیں۔ تو جب یہ پیغام بھیجا تو حضرت زینب بنت جحش جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، اور انہوں نے اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کو انکار کر دیا، یعنی اس کو قبول نہ کیا اس رشتے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرات جو تھے یہ اشراف قریش میں سے تھے، قریش کے خاندان سے تھے جو اعلیٰ خاندان مانا جاتا تھا، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اتنے اعلیٰ خاندان سے بظاہر نہ تھے، تو اس وجہ سے یہ رشتہ انہیں منظور نہ ہوا۔ حضور نے یہ پیغام بھیجا تھا، جب انہوں نے منظور نہ کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے۔ جب اللہ و رسول حکم فرما دیں گے تو اب کوئی اختیار نہیں بچے گا، وہ حکم ماننا پڑے گا، اب اختیار نہیں چلے گا، نہ کسی مسلمان کے اختیار چلے گا، نہ کسی مسلمان مرد کا، نہ کسی مسلمان عورت کا۔ ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر وہ حکم ماننا ضروری ہے۔ تو یہاں پر پیغام کس نے بھیجا تھا؟ حکم کس نے دیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم نے دیا تھا، مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى رسول اللہ، بلکہ کیا فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اللہ کے رسول حکم فرما دیں۔ یعنی پیغام تو بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکم دیا تھا عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر اللہ فرما رہا ہے یہ نبی کا حکم ہے تو یہی خدا کا حکم ہے، جو نبی نے فرمایا وہی خدا کا فرمان ہے، نبی کا فرمان خدا کا فرمان ہے۔ جیسے فرمان الہی کو ماننا لازم ہے ویسے ہی فرمان رسول کو ماننا بھی لازم ہے۔ اس لیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کریم ہے؟ اس آخر جو جس زبان سے حدیثیں بیان ہو رہی ہیں اسی زبان سے تو قرآن بھی بیان ہو رہا ہے، مگر یہ کہ نبی نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی بارگاہ سے یہ وحی نازل ہوئی ہے تو اسے قرآن کہا گیا، اور جسے نبی نے یہ ظاہر نہ کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، خود نبی نے فرمایا تو اسے حدیث پاک کہا گیا، اسے حدیث پاک کہا گیا۔ اور نبی جو بھی فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں فرماتے، خود قرآن پاک میں ہے 27ویں پارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے جو خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو نبی کا حکم جو ہے وہ خدا کا ہی حکم ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات
پھر دوسری چیز یہاں سے پتہ چل گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیں تو کسی کو اختیار نہیں بچتا. جس معاملے میں حکم فرما دیں وہ معاملہ ماننا پڑے گا. اب نہ کسی مسلمان کا اختیار بچے گا مرد کا، نہ مسلمان عورت کا اختیار بچے گا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ہر مسلمان مرد و عورت کے کا مالک و مختار بنا دیا ہے. ہماری جان کے بھی مالک ہیں، ہمارے مال کے بھی مالک ہیں، ہماری اولاد کے بھی مالک ہیں. ساری نعمتیں انہی کی بارگاہ سے مل رہی ہیں، تو مالک تو وہی ہے اور ان کو مل رہا ہے خدا کی بارگاہ سے. تو فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو سب تو انہی کا ہے. تو ہماری جان کے بھی مالک وہی ہیں، ہمارے مال کے بھی مالک وہی ہیں، ہماری مرضی کے بھی مالک وہی ہیں، ہماری اولاد کے بھی مالک وہی ہیں. سب کچھ انہی کے لیے ہے، سب کے مالک وہی ہیں. تو اب جب حکم نبی دے دیں، مالک وہی ہے، حکم وہ دے دیں، تو اب کسی مسلمان مرد، کسی مسلمان عورت کا اب کوئی اختیار نہیں بچتا. ہاں ایک بات یہاں فرمایا گیا کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اللہ کے رسول حکم فرما دیں، جب حکم ہوگا تو ماننا پڑے گا. ہاں کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مشورہ بھی کچھ فرمایا ہے. ایک ہے حکم دینا اور ایک ہے مشورہ. تو بطور مشورہ جب فرمائے سرکار تو اب امتی کو اختیار ہوتا ہے. بہتری تو اسی میں ہے کہ جو سرکار فرماتے ہیں وہ مان لیں، مگر پھر بھی اس میں اختیار رہتا ہے کہ چاہے تو وہ نہ منظور کرے. جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جن سے تھا وہ غلام تھے. یہ غلام سے نکاح ہوا تھا. اس زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے تو بلکہ تو وہ جب آزاد ہونے والے تھے تو حضرت بریرہ رضی اللہ شریعت کی طرف سے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار تھا کہ وہ چاہیں تو اس نکاح کو فسخ کر دیں، وہ چاہیں تو نکاح کو فسخ کر دیں، اس کا اختیار تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کو جب معلوم ہوا کہ وہ نکاح کو فسخ کرنا چاہتی ہیں تو سرکار نے ان سے فرمایا کہ اس کو فسخ نہ کریں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ یہ آپ کا. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزاد ہو رہی تھی تو ان کو اختیار مل رہا تھا، چاہے تو نکاح میں رہیں، چاہے تو وہ نکاح سے باہر ہو جائیں وہ شریعت کی طرف سے. تو جب سرکار نے فرمایا کہ اس نکاح کو فسخ نہ کریں، برقرار رہنے دیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر حکم ہوگا تو اب تو انکار بنتا ہی نہیں ہے، حکم ہے تو ماننا ہی پڑے گا. سرکار نے فرمایا کہ میرا مشورہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ میرا مشورہ ہے. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مشورہ ہے تو اب ہم پر ماننا لازم نہیں ہے، لہٰذا اب ہمیں مجبور نہ کریں، ہمیں اس فسخ کرنے دیں. تو پتہ کیا چلا، ایک حکم ہے ایک مشورہ ہے. اگر حکم دے دیں تو ماننا ہی پڑے گا، مشورہ دے دیں تو اختیار رہے گا. مگر بہتری اسی میں ہے جو سرکار فرما رہے ہیں وہ مان لیا جائے. تو یہ سرکار کا حکم جب ہو جائے گا تو کسی کا اب کوئی اختیار نہیں چلے گا، اس لیے کہ نبی کا حکم یہ اللہ ہی کا حکم. اچھا وہاں پر جو حکم دیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا، حضرت زید کا نکاح ہونا تھا، یہاں جو پیغام دیا تو اب دیکھیے یہاں پر کوئی ان کا انکار نہ چلا. اللہ نے حکم نازل فرما دیا، پھر حضرت زینب بھی راضی ہو گئی اور حضرت عبداللہ بھی راضی ہو گئے، ان کے بھائی حضرت زینب بنت جحش اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں راضی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اب قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ یہ مشورہ نہیں تھا، یہ حکم تھا. تو اب وہ دونوں راضی ہوئے اور ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. ہاں اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے شریعت میں کہ اگر کسی کا نکاح غیر کفو میں ہو تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ منع کر دے. غیر کفو میں مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی اعلیٰ برادری کی ہے اور لڑکا بظاہر دنیا میں برادریاں چلتی ہیں، اور اگر لڑکا کم نیچے درجے کی برادری کا مانا جاتا ہے تو اب لڑکی کو اختیار ہے، چاہے تو اس میں
نکاح کرے چاہے تو نہ کرے، اس کے والد کو بھی اختیار ہے، لڑکی کے والد کو اختیار ہے، اگر وہ اجازت دے گا تو نکاح ہوگا، اجازت نہیں دے گا تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر کفو ہے تو بالغ لڑکی کو خود اختیار ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے، والد کی اجازت نہ بھی ہو تب بھی وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو مسئلہ تھا وہ کفو کا نہیں تھا، یعنی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ برادری سے تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک سے تھی، قریش کے خاندان سے تھی، جو اعلیٰ برادری مانی جا رہی تھی، اور اعلیٰ برادری ہے بھی سرکار جس میں ہو وہی تو اعلیٰ ہے، اس سے اعلیٰ کون سی برادری ہوگی؟ تو سرکار کے خاندان سے یعنی خاندان قریش سے تھی، وہ اعلیٰ برادری سے تھی۔ حضرت زید بن حارثہ کی برادری اس درجے کی نہیں تھی، تو وہ کفو میں نہیں تھے، تو اس لیے وہاں اختیار تو تھا ان کو کہ غیر کفو میں ہے وہ انکار کر دیں، مگر پھر نبی نے فرما دیا تو اب غیر کفو میں ہو یا کفو میں ہو ماننا ہی ہوگا، اس لیے کہ نبی کا حکم خدا کا حکم ہے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب نبی یا جب اللہ اور اللہ کے رسول حکم فرما دے تو اب کوئی اختیار کسی کو نہیں بچتا ہے، ماننا پڑے گا، اس لیے کہ ہم سب کے مالک اور ہمارے آقا وہی مدینے والے آقا ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے اور سرکار کی عظمتوں کو، سرکار کے اختیار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گستاخوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم۔